کیا کہہ سکتے ہیں؟ اجلاس کو آپ نے کہا کہ ہم بھی تھک چکے ہیں اجلاس سے، عوام بھی کہتی ہیں تھک چکے ہیں، مگر ایک پارلیمانی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا قومی اسمبلی نے کراچی کی صورتحال پر، آپ لوگوں نے اپنے ممبرز کے نام ابھی تک نہیں دیے این پی نے۔ دیکھیں جی یہ کمیٹیاں تو بنتے رہتے ہیں پریا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ جب سوات میں ہم ایکشن لے رہے تھے ہم نے کون سے کمیٹی بنا دیے تھے، ہوتا تھا کہ کرمنل ہے، کرمنل کے خلاف ہم نے ایکشن لینا تھا، اب ایکشن لے لے اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی، یہ دیکھیں یہاں سے اسلام آباد سے جو پارٹی بیٹھے گا وہ اتنا نہیں صحیح بتا سکے گا، جو کراچی کے جتنے پولیٹیکل پارٹی ہے پریا ہم آپ کے اس چینل پہ بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ کراچی میں جو پارٹی صوبائی اسمبلی میں ہے یا نہیں ہے وہ سب کو بلا کے بیٹھ کر ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کر دے اور ایکشن لے لے تاکہ وہاں ان گراؤنڈ آپ کے فورسز کو وہ سپورٹ کرے۔ اب اسلام آباد میں اس کے پتہ نہیں ادھر پارٹی ہے کہ آپ کے حامی ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی سے کچھ نہیں ہونے والا، اجلاسوں سے ہم تھک چکے ہیں، یہی الفاظ عوام کی طرف سے ہم سنتے ہیں، آج ہم نے بلاگ بنایا ہے فیس بک میں، یہی بات لوگ کہہ رہے ہیں، تو پھر کوئی ایکشن لیں، کوئی پراپر ایکشن لیں آپ لوگ۔ فریہ دیکھیں بات یہ کہ کنسنسس جو ہے وہ اسمبلی میں بھی سندھ سے ڈیولپ ہوا تھا اور وہ کنسنسس بنا تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیاں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کے اندر اسلحہ بہت آ گیا ہے اور اس کو جو ہے کراچی کو فری گن سٹی بنایا جائے، تو موجودہ حکومت اسی جانب جا رہی ہے اور تمام لوگوں کو ہم سب کو اس چیز سے نکلنا ہوگا، ہمیں لسانیت کی پالیٹکس سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں فرقہ واریت کی پالیٹکس سے باہر نکلنا ہوگا، ہمیں قومیتوں سے باہر نکلنا ہوگا، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بات آگے بڑھ گئی ہے، مجھے بتائیں جو کل لوگوں کو مارا گیا ان کا قصور کیا تھا رفیق صاحب، جن لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ہوا ان کا قصور کیا تھا؟ فریہ جب پولیٹیکل پارٹیوں کے ذمہ دار یہ کہیں گے کہ اردو بولنے والوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے یا بلوچوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے یا پٹھانوں کو، تو بات نہیں بنے گی۔ یہ انسانوں کو چن چن کر مارا جا رہا ہے، یہ پاکستانیوں کو چن چن کے مارا جا رہا ہے، جمہوریت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو کمزور کھوکھلا کرنے کی سازش ہے۔ یہ بات آن ریکارڈ کہی ہے کہ اردو سپیکنگ لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہوں نے غلط کہا ہے۔ دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ بھی جب وہ قومی دھارے کی بات کرتی ہے، جب ہم فیڈریشن کی بات کرتے ہیں، ہمیں لسان سے نکلنا ہوگا، ہمیں وفاق کی بات کرنی ہوگی، ہمیں تمام انسانوں کی جو انسان ہیں، ہمیں جو بھی انسان مر رہے ہیں، ہمیں اپنی ماؤں بہنوں سے جن کے گھر سے جنازے اٹھے ہیں وہی جو سینٹیمنٹس ان کے گھر کے ہیں تمام اہل کراچی کے ہیں، اور حکومت ایکشن لینے جا رہی ہے اور ایکشن ہوگا اور ان قاتلوں کو گرفتار کرنے کے لیے جو ہے کیا جائے گا۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، مجھے بتائیے گا کل تو گودرا میں ہوا ہے نا، کل گودرا کے اندر آپریشن ہوا ہے، اس سے لیکن قتل بھی ہوئے ہیں، کچھ ہوئی ہیں، رات کو قتل بھی ہوتے رہے ہیں، کراچی میں رکے نہیں ہیں۔ زاہد خان صاحب مجھے یہ بتائیے گا، ایک میں مجھے آپ کے پاس آئی ہوں رفیق صاحب، جب ایتھنک وائلنس ہوتے ہیں تو لوگ لسانیت کی بنیاد پر جو ہے لوگوں کو مار دیتے ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، لوگ اتنے جو ہے اس افیون۔ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب مجھے بتائیں، شاہی سید صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو لکھ چکے ہیں، وہ یہ بات ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ حکومت سے اب نکل جانا چاہیے، کیا جواب ہے آپ کا ان کی اس ریکمنڈیشن پر؟ فریہ اب اس نے سندھ کے حد تک کیا ہے کہ جی سندھ میں ہمیں اجازت دے دے، اور انہیں وزیر کو اپنے کام سے روکا، وہ سرکاری کام پہ نہیں جا رہا ہے اور وہ انتظار کر رہے۔ ہمارے صدر صاحب نے میٹنگ بلائی ہے 28 تاریخ کو، اور انشاءاللہ اس میں ڈیسیجن لے لیں گے، کیونکہ کراچی جو سندھ کی ہماری پارٹی نے سفارشات بھیجے کہ اس صورتحال میں ہم حکومت سندھ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ یہاں جو صورتحال ہے وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اور اگر خان صاحب ایک بات پوچھوں، اگر آپ کو بری نہ لگے، ود ڈیو ریسپیکٹ، کہ ادھر لوگ مرے جا رہے ہیں، مگر آپ لوگ اجلاسوں میں، ابھی آپ نے کہا اجلاسوں میں کچھ نہیں ہونے والا، اب آپ نے ایک اور میٹنگ آپ لوگوں نے بھی بلا لی 28 کو، لوگوں کا کاؤنٹ بڑھتا جا رہا ہے جو مر رہے ہیں کراچی میں، ان چیزوں پہ امیڈیٹ ایکشن نہیں ہونا چاہیے، فوراً ایکشن نہیں لینا چاہیے آپ لوگوں کو؟ نہیں ذرا فریہ، یہ تو اور مسئلہ ہے نا، ایکشن تو جن نے لینا ہے ان کے پاس اختیار، ہمارا تو ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہے نا، ہم نے تو صرف اپنے اس پارٹی کو یہ کہنا ہے کہ جی آپ نے حکومت میں رہنا ہے یا باہر نکلنا ہے، یہ بہت بڑا ایکشن ہے، تو وہ تو ویسے بھی باہر بیٹھے ہوئے، آپ پوری اس کی شکل بدل سکتے ہیں، یہ بہت بڑا ایکشن ہے، یہ چھوٹا ایکشن نہیں ہے، آپ کی اپنی طاقت کو کم مت سمجھیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک پریہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اب میں اگر کچھ کہہ دوں تو سارے ناراض ہو جائیں گے۔ اب کتنا عرصہ ہوا یہ جو ہمارے وزیر نے جس دن آرڈیننس آیا، ہماری سندھ کی پارٹی نے فیصلہ کیا
اور اس نے وزیر کو کام پہ روکا اور ہم نے نیشنل اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا اور ہم روز واک آؤٹ کرتے رہے. آج تک تو کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا بھائی کہ کس مسئلے پہ آپ کر رہے ہیں, آپ بیٹھ جائے. اب کیا کہیں ہم. میرا سوال آپ سے رفیق انجینئر صاحب, کیونکہ سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں حالات ٹھیک نہیں کیے تو آپ اپنے ان اتحادی کو بھی کھو سکتے ہیں, اس کا خدشہ ہے آپ کو؟ دیکھیں ہماری پالیسی جو ہے سب کو لے کر چلنے کا, ہم کسی بھی اتحادی کو کھونا نہیں چاہتے, چاہے متحدہ قومی موومنٹ ہو چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو, بلکہ ہم اسمبلیوں سے باہر ان تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں کراچی کا امن عزیز معذرت ہے. کے ساتھ, کیونکہ وقت ختم ہو گیا, مگر امن سب کو عزیز ہے. بہت بہت شکریہ خان صاحب, بہت بہت شکریہ رفیق انجینئر صاحب. ہم بات کرتے تھے کراچی کی صورتحال کی, مگر کراچی کے ساتھ ساتھ ایک اور جگہ پہ مسلمان سجدے میں مارا گیا. خیبر ایجنسی کی تحصیل جمرود کے شمال میں واقع گنڈئی کی جامع مسجد میں آج نماز جمعہ کی ادائیگی کے دوران خودکش حملے میں 40 کے قریب نمازی شہید اور 70 سے زائد زخمی ہو گئے. یہ خودکش حملہ اور نمازی کے روپ میں خودکش حملہ آور نمازی کے روپ میں مسجد میں داخل ہوا اور اس نے اس وقت خود کو دھماکہ خیز مواد کی مدد سے اڑا لیا جب لوگ جمعے کی ادائیگی کے بعد باہر نکل رہے تھے. دھماکہ اس قدر شدید نوعیت کا تھا کہ مسجد کی چھت زمین بوس ہو گئی. جمعے کا دن, رمضان شریف کا مہینہ, اور وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے اس پہ آپ بھی سوچیے گا. مگر وقفے کے بعد بات کریں گے عمران خان صاحب سے, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ, اور پوچھیں گے ان سے کہ اگر پاکستان میں تبدیلی لانی ہے تو اس تبدیلی کے لیے کتنے تیار ہیں. کیپ واچنگ دس پیج. ویلکم بیک. کل کراچی میں ایک دن میں 50 افراد خون میں نہلا دیے گئے. آج خیبر ایجنسی میں 40 نمازی مسجد میں خودکش حملے میں شہید گئے. ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری اپنے عروج پر ہے. بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ سے صنعتیں تباہ ہو چکی ہیں. پاکستان کے تمام ادارے ریلوے کی طرح تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. عوام کو امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی. مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف اسمبلیز توڑ کر نئے انتخابات کم کرے ہیں, جبکہ کچھ حلقے تبدیلی کے لیے فوج کی طرف بھی دیکھنے پر مجبور ہو چکے ہیں. ایسے میں کچھ لوگوں کے خیال میں عمران خان صاحب ہی ایسی شخصیت ہیں جو متبادل قیادت بن سکتے ہیں. مگر بعض تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان صاحب اپنی مقبولیت کے باوجود بہت زیادہ انتخابی نشستیں حاصل ہی نہیں کر سکیں گے, اور اس کی بنیادی وجہ وہ عمران خان اور ان کی جماعت تحریک انصاف کی کمزور سیاسی ڈھانچے کو بتاتے ہیں. ان لوگوں کے خیال میں عمران خان کی مقبولیت اس حد تک ہے ہی نہیں کہ وہ انتخابی حلقوں میں جیت کے لیے 50,000 سے زیادہ ووٹ حاصل کر سکیں. کچھ حلقوں کا خیال یہ بھی ہے کہ عمران خان صرف نواز شریف کے ووٹ بینک کو خراب کریں گے. وہ نہ تو خود جیت سکیں گے اور نہ نواز شریف کو کامیاب ہونے دیں گے, جس کا فائدہ صدر زرداری کو ہوگا اور ان کی پارٹی کو ہوگا. یہی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے لوگ اب عمران خان کی کرتے ہیں, برملا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ صدر زرداری کو مضبوط کرنے کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں, اور یہ ہدف انہیں پس پردہ کوئی اور قوتوں کی جانب سے دیا گیا ہے. مگر اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب جو کچھ بھی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے کم سے کم سیاسی پریشانی کا شدید باعث بن چکے ہیں. عمران خان صاحب کے بارے میں ایک دیکھتے ہیں ایک رپورٹ, اس کے بعد بات کریں گے خود عمران خان صاحب سے. اس وقت پاکستان میں جو مقبول سیاسی قیادتیں ہیں ان میں عمران خان پیش نظر آ رہے ہیں. ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہونے والے مختلف عوامی سروے کے مطابق مقبولیت میں عمران خان کافی آگے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی تھنک ٹینک کے ایک حالیہ سروے میں بھی عمران خان کو 77% افراد نے ملک کی قیادت کے لیے مناسب ترین لیڈر قرار دیا ہے. اس سروے سے قبل امریکی ادارے پیو ریسرچ سینٹر نے اپنے ایک سروے میں عمران خان کو 68% لوگوں میں مقبول قرار دیا تھا, اور نیوز ویک نے بھی عمران خان کی مقبولیت کو ملک میں 86% قرار دیا تھا, جو ملک میں ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو ظاہر کرتے ہیں. مگر بہت سے حلقوں کے مطابق عمران خان کو پسند کرنے والوں کی بڑی تعداد نوجوانوں پر مشتمل ہے, جن کے ووٹ رجسٹر ہی نہیں ہے. اس لیے آئندہ الیکشن میں ان نوجوانوں سے عمران خان کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ پاکستان میں الیکشن کی سیاست بالکل مختلف انداز کی ہے. اس میں نظریات سے زیادہ مقامی سیاست اور برادریاں زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے الیکشن میں عمران خان کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. مگر اس کے برعکس عمران خان آئندہ الیکشن میں اپنی جماعت کی کامیابی کے لیے بہت پر امید ہیں, اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں بھی بھاری کامیابی حاصل کریں گے. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان, سما, اسلام آباد. اس پر بات کرنے کے لیے ویری وارم ویلکم ٹو عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین.
خان صاحب آپ کے دھرنے کا بہت ذکر ہوا، خاص کر سے جو آخری دھرنا تھا اس کے بارے میں کافی کہا گیا کہ لوگ آئے، مگر ان تمام دھرنوں سے آپ کی سیاست کو تو شاید فائدہ ہوا ہے، عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ پہلے تو فریہ میں جو آج خیبر ایجنسی میں ہوا ہے اور جو بیچارے پاکستانی مسجد میں مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، میں ان کی فیملیز کے لیے دعا کرتا ہوں اور اس کی سخت مذمت کرتا ہوں. اور جو کراچی میں ہوا، جو ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کل قتل عام ہوئی ہے، ادھر جو بیچارے بے قصور لوگ مارے گئے ہیں، اور جس طرح کی ہمیں خبریں ملی ہیں کہ جس طرح کا قتل کیا، گردنیں کاٹی گئیں اور بوریوں میں لاشیں، میں ادھر بھی جو کراچی کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کا ظاہر بھی کرتا ہوں، سخت مذمت کرتا ہوں کہ جو ہمارے ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ نے ابھی، میں سن رہا تھا سرویز کی بات کی اور کہا گیا کہ خطرہ یہ ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ووٹ توڑیں گے. مجھے کوئی اور خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پی ایم ایل این تحریک انصاف کے ووٹ توڑے گا، اور ہمیں ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ یہ سپوائلر پلے کریں گے، کیونکہ اب اگر کوئی بھی اس پیپلز پارٹی کو ہرا سکتا ہے وہ یہ پی ایم ایل این نہیں ہرا سکتی، کیونکہ انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن بن کے ایک تو زرداری کو مضبوط کیا، 3 سال اس کے ساتھ الائنس کی، اس کو وہ جب گرنے لگتا تھا یہ نظام بچانے کے بہانے اس کو بچا لیتے تھے، اور اب جب پبلک ان کو سمجھ بیٹھی اس نورا کشتی کو اور اب یہ نیچے جا رہے ہیں تو اب ایک اور زرداری سے ڈرا رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو نہیں تو زرداری آ جائے گا. اصل میں فریہ، آپ نے یہ جو بھی تجزیہ کیا، آپ نے کہا کہ مقبولیت نہیں ہوگی پولز پہ. مجھے یہ سمجھائیں کہ ساری دنیا کے اندر جو پولز کے اندر اوپر ہوتی ہیں پارٹیز یا لیڈرز، وہی جیتتے ہیں. خان صاحب اس کا ایک سادہ سا آنسر دوں آپ کو، سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ جو دنیا میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، دنیا میں تو اس طرح بم بلاسٹ بھی نہیں ہوتے، دنیا میں تو جو کراچی میں ہو رہا ہے وہ بھی نہیں ہوتا. پاکستان ایک اسپیشل ملک ہے نا، الگ ملک ہے، تو یہاں تو بالکل الگ ریالٹیز ہے. تو پاکستان کے لیڈر ہونے کی حیثیت سے آپ کو پاکستان کی حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے. نہیں فریہ، پہلے تو یہ اگر جمہوریت ہے تو پبلک پولز ریفلیکٹ کرتے ہیں جو پارٹی کے ووٹ بینک زیادہ ہے. اگر جمہوریت، اگر تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جمہوریت ہی نہیں، یعنی کہ اگر لوگوں کی جس مرضی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں جتنا کسی اور نے، تو یہ جمہوریت تو نہ ہوئی. اگر دنیا کے اندر، اب جب آپ پاکستان کے پولز دیکھ لیں، آپ 2008 کے الیکشنز کے پولز کے پہلے جو اوپینین پولز نکلے تھے، ریزلٹس کافی قریب ان کے تھے. تو کیا تحریک انصاف کی جب پوزیشن اوپر گئی ہے تو پولز کے ریزلٹ نہیں آئیں گے صحیح؟ لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے خان صاحب، میں آپ کو ایک عرض کر دوں، لیکن میں بھی آپ کو ایک پہلے عرض کر دوں. ابھی آپ کے تجزیے میں کہا گیا کہ جو نوجوان ہے اس کا ووٹ رجسٹرڈ نہیں ہے. آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ سپریم کورٹ نے رولنگ دی ہے کہ جو 3.5 کروڑ ووٹ رجسٹرڈ نہیں تھا 2008 الیکشن میں، اس کو انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہہ کر رجسٹر کرائے تحریک انصاف کی پٹیشن پہ. اور یہ یاد رکھیں کہ دونوں پارٹیز کا کمبائنڈ ووٹ 1 کروڑ 80 لاکھ ہے. 3.5 کروڑ نیا ووٹر آ رہا ہے. یہ جو نیا ووٹر ہے اور اس سے جو پرانا بھی اس میں سے، اور آپ کو پتا ہے کہ 3 کروڑ 70 لاکھ جعلی ووٹ تھی 8 کروڑ میں سے 2008 کے الیکشن میں، جو سپریم کورٹ نے رد کروا دی ہے. تو پہلے تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگی. میں آج آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرانے سے روکا، میں سب سے پہلے سڑکوں پہ نکلوں گا اور سارے پاکستان کے شہر جیم کر دیں گے ہم. کیونکہ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ الیکشن یہ پیسہ خرچ کر کے، دھاندلی کر کے، جعلی ووٹس بنا کے، اگر وہ اس وقت پاکستان کو جس طرح 2008 کا الیکشن این آر او کا الیکشن تھا جو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے تھا، آج جو سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، آج جو اس ملک میں کرپشن کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، جو آپ نے کراچی کی بات کی، جو قتل عام ہے، جو یہ وار آن ٹیرر ہے، اور جو کوئی بات ہی نہیں کر رہا کہ سپریم کورٹ کے اندر جو تماشا ہو رہا ہے آج پاکستان سے، کہ سب کے سامنے گورنمنٹ مجرموں کو تحفظ دے رہی ہے اور بیوروکریسی کو اور ایف آئی اے کو اور سینئر جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ایمانداری پہ سزائیں دے رہی ہے، اپنے 2 نمبر بیوروکریٹس کو اوپر لے کے آتی ہے تاکہ مجرموں کو تحفظ ملے. تو مجھے بتائیں کہ اس ملک میں کرائم کیسے ختم ہوگی؟ اس لیے یہ ہونا ہی تھا جب این آر او کی الیکشن ہوئی تھی. اگر یہ این آر او کی الیکشن نہ ہوتی،
آج پاکستان میں یہ بربادی نہ آتی. مگر خان صاحب جو ہماری رپورٹ میں بات کی گئی جس پہ آپ کامنٹ کر رہے ہیں کہ رجسٹرڈ ووٹ نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو ابھی ووٹ ڈالنے کی عمر کو پہنچے ہی نہیں ہے. ہم نے ان کے بارے میں بات کی تھی، مگر آپ نے جواب دے دیا کہ آپ انشور کریں گے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اس کا آپ نے طریقہ بھی بتا دیا. لیکن کینڈیڈیٹس آپ کے کہاں سے آئیں گے؟ بار بار سوال آپ کے کینڈیڈیٹس کے اوپر ہوتا ہے.